شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ پوری قوت سے ٹیبل کو لات مارتے وہ حلق کے بل چیخا، عام انسان کی زبان آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا آپ لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے میرا جنگلی روپ دیکھنے کی؟ اپنے اندر کے وحشی پن کو سلانے کی ناکام کوشش کی جو اس پر اب پوری طرح سے حاوی ہو گیا تھا، جسے دیکھ ہر شخص کا دل لرزتا تھا۔ آخری بار بتا رہا ہوں، میں کسی بھی نکاح کو نہیں مانتا اور نہ ہی مانوں گا۔ ویسے بھی بچپن کے نکاح کی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اپنی ضد چھوڑ دیں۔ آخر سمجھ کیوں نہیں آتی آپ لوگوں کو میری بات؟ سائم چودھری ہوں میں، جو ارادہ ایک دفعہ کر لیا تو اس سے پیچھے نہیں ہونے والا۔ اس کے انگاروں کی مانند سلگتی نگاہیں اور رگیں تن کر ابھری تھیں۔ بکواس بند کرو اپنی، اتنی اچھی لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اور ویسے بھی وہ دیکھی بھالی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تو پلی بڑی ہے، لیکن تم ہو کہ ایک ہی ضد پر اٹکے ہوئے ہو۔ آخر کیا کمی ہے اس میں، یہ تو بتاؤ۔ رفعت بیگم سائم کی طرح دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کمی؟ ماما، اس میں کمی ہی کمی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں خوبی کیا ہے؟ جب کسی سے بات کرنے لگتی ہے تو ڈر کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ، نہ کانفیڈنس سے چلنے کا پتہ۔ سوری ماما، میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ موو نہیں کر سکتی۔ ارے اس کی معصومیت کو تم لوگ کانفیڈنس کہتے ہو؟ سب سے بڑی بات تو اسے جس رنگ میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائے گی، اسے جیسا بنانا چاہو گے وہ بن جائے گی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ او واو ماما، مطلب میں بیوی نہیں ایک بچی کو اڈاپٹ کروں گا جسے پہلے میں پالوں گا، سب کچھ سکھاؤں گا اور پھر وہ میری بیوی کہلانے کے لائق بنے گی۔ واہ ماما، کیا نیک خیالات ہیں آپ کے۔ وہ تالی بجاتے ہوئے استہزائیہ ہنسا۔ بس بہت کر لی تم نے بکواس، تمہاری شادی تو نمل سے ہو کر ہی رہے گی، چاہے تم جو مرضی کہو۔ لیکن ماما، کوئی لیکن ویکن نہیں، تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں تم سے اپنے سارے رشتے ختم کر دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سائم وہیں لب بھینچے کھڑا رہا اور اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں۔ ٹھیک ہے ماما، آپ میری شادی زبردستی کروا رہی ہیں، اس لیے لڑکی سے دیکھنا ایک دن آپ خود ہی مجھ سے آزاد کرانے کے کہیں گی، اور پھر میرا فیصلہ ہوگا جو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نمل تقریباً 2 ماہ کی تھی جس سے رفعت بیگم اور توقیر صاحب کے پاس اس کی بہن کی بیٹی تھی۔ ایک دن رفعت بیگم کی بہن شمائلہ یعنی نمل کی ماں اور نمل کے والد رضا صاحب ان کے گھر آئے ہوئے تھے، لیکن جب واپس جانے لگے تو راستے میں ان کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، جس سے نمل کے والدین تو انتقال کر گئے لیکن نمل بچ گئی، اور تب سے اب تک توقیر صاحب اور رفعت بیگم نے اسے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح پالا اور کبھی بھی اسے والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن تب سے ہی سائم کو لگتا تھا کہ نمل نے اس کے ماں باپ اس سے چھین لیے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی نفرت کرتا آیا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر رضا صاحب نے اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ نمل جب 5 سال کی ہوئی تو رفعت بیگم نے یہ سوچا کہ نمل کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دیں گے۔ تب 13 سالہ سائم سے نمل کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ سائم جتنا بھی نمل سے نفرت کرتا ہے اتنا ہی نمل کے دل میں سائم بسنے لگا تھا۔ 14 سال کی عمر سے چپ چپ کے اپنی نمازوں میں مانگنے لگی تھی۔ پاگل اسے یہ جانتے ہوئے بھی کہ شدید نفرت کرتا ہے اس سے کچی عمر کی محبت۔ جب سر اٹھائے اس نے بھی خود سے یہ کہہ دیا تھا کہ نمل چودھری کو سائم چودھری سے شدید محبت ہے۔ 16 سال کی عمر میں جب رفعت بیگم نے نکاح کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب بہت جلد اس کی شادی سائم سے کر دی جائے گی، تب سے ایک مسکراہٹ تھی جو ہر وقت اس کے چہرے پر ایسے رہتی تھی، اور پھر کیوں نہ خدا نے ایسا شخص اس کے نصیب میں لکھا تھا جس پر مرتی تھی۔ سب لڑکیاں تو کیا اب وہ مغرور بھی نہ ہوتی کہ ایک شخص جس کو سب نے چاہا ہے لیکن وہ اس کا ہے، صرف اس کا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، سنجیدگی جو اس کی شخصیت پر جچتی تھی، مغرور کھڑی ناک، گورا رنگ، چہرے پر چھائی مسکراہٹ جو کسی کو بھی فریز کرنے کے لیے کافی تھی، اور یہ گال پر بنتا ڈمپل جو اسے اور بھی دل فریب بناتا تھا، اور وہ بلا شبہ خوبرو حسین مرد تھا۔ مگر اس دن سے اس کی زندگی سائم نے عذاب کر دی تھی، جب سے اس کی ماں نے نمل سے نکاح کی بات کی تھی۔ وہ نمل سے نفرت کا اظہار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔
آتے جاتے جہاں بھی اسے نظر آتی اسے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ضرور کہتا کہ اس کا دل زخمی کر دیتا، لیکن چپ رہی، بالکل چپ۔ اسے لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ سب ٹھیک ہوگا یا نمل کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا۔ رات کو وہ جانے کون سے پہر گھر آیا اور اس نے ارد گرد دیکھا تو سب سو رہے تھے، جبکہ اسے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اوپر کی جانب بڑھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں چلا گیا۔ نمل، اٹھو بھی، کیا کھا کر سوئی ہو؟ نمل کو سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی ہے جو اسے آوازیں دے رہا ہے۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں تو سائم آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ نمل کو ایسا لگا کہ اس کا وہم ہے تو وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے دوسری طرف کروٹ لے کر سوتی بنی۔ نمل چودھری سائم کی دھاڑ پر ایک دم سے ڈر کر اٹھی تھی۔ جی ڈر کے مارے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں لیکن تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ سائم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو پوری طرح ہوش میں آئی۔ آپ یہاں اس وقت؟ اس نے کھڑی ہو کر جس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1 بجا رہی تھی۔ ہاں، تو مجھے آنے جانے کے لیے کیا تمہاری پرمیشن لینی پڑے گی؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ہاں نہیں، اف، رات کے وقت پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں ہی بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ لیکن نمل ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اٹھو بھی، سائم اس کا ہاتھ پکڑے بولا تھا۔ کیوں؟ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بولو۔ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا کیوں سن کر۔ میرا مطلب ہے جی اٹھ گئی۔ وہ منہ بنا کر جلدی سے آگے بڑھی اور سائیڈ میں پڑا دوپٹہ جلدی سے اٹھایا۔ چلو نیچے، وہ اسے حکم دیتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ آیا بڑا حکم دینے والا، دل کر رہا ایک دم گھما کر چماٹ ماروں۔ وہ راستے میں کھڑی ہوتے بڑبڑانے لگی۔ جب سائم نے پیچھے مڑ کر اسے ایک جگہ کھڑے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ مسز نمل، سائم چودھری، 2 منٹ میں کچن میں ملو مجھے۔ جی آئی مانسٹر کہتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ آرام سے سیڑھیاں اترتی کچن میں آئی۔ پورے 10 سیکنڈ لیٹ ہو تم، وہ سامنے لگی گھڑی میں دیکھتا ہوا بولا۔ جی، وہ ڈر کے مارے بس اتنا ہی بول پائی۔ جلدی سے کافی بنا کر دو مجھے۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جی، وہ جلدی سے چیزیں نکال کر کافی بنانے لگی۔ سائم نے کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کا جائزہ لینے لگا۔ نیلے رنگ کے قمیص شلوار پہنی جو اس کے گورے رنگ پر کافی جچ رہی تھی، اور لمبے بال، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی، بنا چپل پہنے اس کے گلابی پاؤں۔ سامنے کھڑی لڑکی کسی کا ایمان بھی ڈگمگانے کے لیے کافی تھی۔ کافی، نمل کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ فریج میں سے گریپس دو، واش کر کے، وہ اگلا حکم کرتے ہوئے بولا۔ وہ سر ہلا کر فریج میں سے انگور نکالنے لگے، پھر واش کر کے دی۔ جیسے ہی جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے اس کے بال جکڑے جا چکے تھے۔ میرے بال چھوڑ دیں پلیز، وہ رکتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ صاحب نیچے سے بال پکڑے اپنے ہاتھ میں لپیٹ رہے تھے۔ جیسے وہ بال لپیٹ رہا تھا ویسے ویسے ایک ایک قدم وہ پیچھے پیچھے لے رہی تھی، اور آخر میں جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے جانے کے لیے کہا تھا مسز آپ کو، اس کے بال پیچھے کھینچتے ہوئے بولا۔ وہ چپ رہی، کچھ نہیں بولی اور نظریں جھکا گئی، لیکن ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکراتا، پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا، ایک گہری نظر اس پر ڈالتا، پیچھے کی طرف ہوا اور کافی کا مگ اٹھاتے وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ نمل کتنی ہی دیر وہاں کھڑی سوچتی رہی کہ میں نے کس پتھر دل سے محبت کر لی، کیا کبھی اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو سکے گی؟ اے اللہ پلیز میرے محرم کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے ہی دن سائم امریکہ میٹنگ میں جانے کے لیے جب اپنے روم سے نکلا تو سامنے سے نمل جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سائم کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کتنی دفعہ کہا میں نے تمہیں کہ ہاں میرے سامنے مت آیا کرو تم۔ نمل جو جلدی سے سائم کے برابر سے گزر رہی تھی کہ سائم نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے پیچھے کی طرف بے دردی سے کھینچا تھا، ساتھ ہی ساتھ دیوار سے زور سے لگایا تھا۔ آہ پلیز مجھے چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے۔ وہ جو پہلی ہی کلائی کی تکلیف سے نہیں نکلی تھی کہ دیوار سے کمر لگتے ہی ایسا لگا کہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ نہیں وائفی جی، میرے سامنے تمہاری زبان نہ کھلے۔ نمل کے جو سارے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے،
انہیں سائڈ پر کر کے بے دردی سے اس کے بال جکڑے تھے۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں پلیز ماما۔ نمل کی ماما کو پکارنے کے ساتھ ہی بری طرح اس کی کلائی مروڑ دی تھی۔ او ہو، ماما تو ہیں ہی نہیں، بہت افسوس ہوا۔ چچ مائی وائفی، جانتی نہیں ہو میں کتنی شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، لیکن کیوں کرتے ہیں آپ مجھ سے اتنی نفرت؟ ہچکیاں لیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیونکہ تم نفرت کے ہی قابل ہو میری جان، اپنے آپ کو مضبوط کر لو کیونکہ اب تمہیں بہت نفرت سہنی ہے۔ میری یہ تو بس چھوٹا سا ٹریلر ہے میری جان، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دکھانا ہے۔ تم ابھی سے ہمت ہار رہی ہو؟ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ نمل وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی رونے لگی۔ اس کی کلائی اور کمر میں شدید درد تھا۔ ہمت کر کے مشکل سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شام کو جب رفعت بیگم گھر آئیں تو گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انہیں کچھ عجیب سا لگا۔ وہ سیدھا نمل کے کمرے میں گئیں تو وہ ابھی بھی رو رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی کلائی کے درد کے باعث رو رہی تھی۔ کیا ہوا نمل، رو کیوں رہی ہو؟ وہ بھاگ کر نمل کے پاس گئیں جو منہ نیچے کر کے رو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا تو رفعت بیگم کے گلے لگ کر اور بھی زیادہ رونے لگی۔ نمل میری چندہ، کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھنے لگی، لیکن نمل کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دیکھو نمل، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے پلیز بتاؤ کہ کیا ہوا ہے جو تم اس طرح پاگلوں کی طرح رو رہی ہو۔ کچھ نہیں ماما، ویسے ہی مجھے آ گیا، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن جیسے ہی رفعت بیگم کی نظر اس کے بازو پر گئی جو کہ نیلا ہو رہا تھا اور اس کی سوجن دیکھ کر انہیں دھچکا لگا۔ یہ کیا ہوا تمہارے بازو پر؟ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ ماما، یہ تو میں گر گئی تھی، اور ساتھ ہی ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ سب گرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ مجھے تو کوئی اور ہی بات لگ رہی ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے بازو پر یہ چوٹ کیسے آئی؟ سائم نے کیا ہے نا یہ سب؟ نہیں ماما، سچی میں گر گئی تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی تو رفعت بیگم خاموش ہو گئیں۔ انہیں پتا تھا کہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں لیکن نمل سچ نہیں بتائے گی، وہ کچھ نہیں بولے گی، اور اٹھ کر چلی گئیں۔ اب وہ سائم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک بار آ جائے تو دو ٹوک بات کر کے رہوں گی۔ زیادہ ہی بگڑ گیا ہے، آج تو آر یا پھر پار۔ رفعت بیگم نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ سائم کو اور منمانیاں نہیں کرنے دیں گی۔ شام کو جب سائم آفس سے گھر آیا تو رفعت بیگم ہال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سائم نے آ کر سلام کیا تو جواب دے کر منہ موڑ لیا۔ کیا ہوا ماما، کیا ناراض ہیں آپ؟ تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ میں ناراض ہوں یا نہیں؟ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ ماں ہیں آپ میری۔ اچھا، اگر اتنا ہی فرق پڑتا ہے تو ماں سمجھتے ہو تو ماں کے بنائے ہوئے رشتوں کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ اتنی تو میری اہمیت ہے ہی نہیں تمہاری زندگی میں کہ ماں کے چھوڑے ہوئے رشتے کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا اسے تکلیف پر تکلیف دیتے رہتے ہو۔ تمہیں نہیں نا قبول تو ٹھیک ہے، اسے آزاد کر دو، اسے طلاق دے دو، میں خود ہی سنبھال لوں گی اسے۔ یہ سب سن کر سائم لب بھیج گیا۔ اوہ، تو آپ کو آپ کی بہو نے بھڑکایا ہے؟ مجھے کسی نے نہیں بھڑکایا، میں اندھی نہیں ہوں کہ کچھ نظر نہ آئے۔ تمہارا رویہ بھی نظر آتا ہے اور تمہاری دی ہوئی تکلیفیں بھی۔ تمہیں پتا ہے کہ کیا حال ہوا پڑا ہے اس کے ہاتھ کا؟ سارا سوجا ہوا ہے اور بالکل نیلا پڑ گیا ہے۔ مجھے جلد سے جلد فیصلہ چاہیے اپنی بچی کے لیے، یا تو اسے دل سے قبول کر لو یا پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر رفعت بیگم اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ سائم اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا کہ راستے میں نمل کا کمرہ دیکھ کر رک گیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں گیا اور پھر دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف آیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا۔ تم نے میری ماں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، دیکھنا اس کا حساب الگ سے ہوگا۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں
یہ معصومیت کا ڈرامہ چھوڑ دو، یوں معصوم شکل بنا کر تم مجھے نہیں بہکا سکتی۔ آج کی انسلٹ میں کبھی نہیں بھولوں گا جو ماما نے آج میری کی ہے، وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کی طرف لپکتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے کاندھوں سے پکڑا اور اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، تمہیں پتا ہے کہ مجھے تم سے نفرت کیوں ہے؟ جب ایک دفعہ میں نے تمہارا کھلونا توڑ دیا تھا تو تم نے روتے ہوئے ماما سے شکایت کی۔ ماما پہلے ہی غصے میں تھی کیونکہ اس سے پہلے بھی تم نے میری ان گنت شکایتیں کر رکھی تھی، تو اس وقت تمہارے بتانے سے ماما نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا۔ تب سے میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آج تک مجھے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے باتیں سنائی جاتی ہیں۔ آج کی ہی بات لے لو، ماما آج مجھ سے ناراض ہوئی ہیں، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہیں تباہ و برباد نہ کر دیا تو مجھے کہنا۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا، صوفے پر پھینکتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ نمل پریشان سی بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ کیوں آخر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت؟ میں نے جان بوجھ کر تو یہ سب کچھ نہیں کیا۔ وہ یہ سب بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی، پوچھنے کی تو ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن تو یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، نہ تو سائم نے نمل سے کچھ کہا اور نہ ہی اسے تنگ کیا۔ شام کو جب سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تو سائم نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ماما بابا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں نمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ بچپن سے نکاح تو ہوا ہے، تو اب رخصتی کر دی جائے۔ اس کی بات سن کر تو سب شاکڈ ہوئے تھے، لیکن وہ لاپرواہ سا ہو کر نمل کی طرف مڑا اور پھر نمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نمل، میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا، میرا جیسا بھی رویہ تھا، میں اس سب کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سائم کی باتوں پر سبھی حیران رہ گئے، جبکہ نمل سے تو کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا کہ اچانک سے سائم کو کیا ہو گیا ہے۔ سائم کے والد جو کہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، گلا کھنکارتے ہوئے پوچھنے لگے کہ برخدا، کیا تم واقعی میں شرمندہ ہو یا پھر یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ مجھے پتا ہے بابا کہ میری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، لیکن میرے رویے سے آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ اب میں واقعی ہی بدل گیا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ نمل کی میرے ساتھ رخصتی کر دی جائے۔ اس کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ اور پھر سب ناشتہ کرنے لگے۔ سب گھر والوں نے سائم کا بدلا رویہ دیکھا۔ اب وہ نمل سے روڈلی بیہیو نہیں کرتا تھا، بلکہ بہت ہی پیار سے اس سے بات کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ سامنے آتی تو مسکرانے لگتا تھا۔ نمل نے تو دل میں ہی کتنے خواب سجا لیے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کا خواب حقیقت میں بدل گیا ہے، جیسے ہی وہ اپنے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد رفعت بیگم نے جب نمل سے رخصتی کی بات کی تو وہ شرماتے ہوئے سر جھکا گئی تھی اور کہنے لگی کہ آپ کو جیسے مناسب لگے ویسے کر لیں۔ ماما، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ تو اس کے شرمانے سے اور راضی ہونے پر رفعت بیگم نے اسے مسکراتے ہوئے دعائیں دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں نمل کی سائم کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی جب سائم کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سائم ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ایک بازو کے سہارے ہی اس کے سامنے لیٹ گیا، اور پھر ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سائم نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس کے سامنے کی، جس میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی نکالتے ہوئے اس نے نمل کو پہنائی۔ اس کی تھوڑی سے چہرہ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، جیسے کوئی اپسرا میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اپنی تعریف پر نمل شرماتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے نیچے سر کر گئی۔ سائم کے چہرے پر بھی جاندار مسکراہٹ ابھری اور پھر آہستہ آہستہ پیار سے نمل اپنے نام کر گیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، اور ولیمہ ہونے کے بعد سام نے اپنے والدین سے کہا، میں نمل کو لے کر ہنی مون جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے لوکیشن اور ٹکٹس بک کروا لی ہیں، بس آپ لوگوں کی اجازت کی ضرورت ہے۔
تو دونوں مسکرانے لگے اور کہا کہ ہماری اجازت کی کیا ضرورت ہے، تم دونوں خوش رہو، بس ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ جاؤ گھومو پھرو، عیش کرو، بھلے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یہی تو عمر ہے تم لوگوں کے گھومنے پھرنے کی۔ تم لوگ خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ اور ہمیشہ خوش رہو۔ تو اسی دن رات کی فلائٹ سے وہ لوگ شمالی علاقہ جات کے لیے نکل گئے۔ وہاں پر سائم نے پہلے ہی ہوٹل بک کروا رکھا تھا۔ نمل تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اس کے خواب جو پورے ہونے لگے تھے اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں کہیں کوئی ڈر چھپا بیٹھا تھا کہ کہیں اس کی خوشیوں کو نظر ہی نہ لگ جائے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ جب وہ لوگ ہوٹل میں پہنچے تو نمل ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر سائم کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرانے لگی اور کہا، تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جن لمحات کے لیے میں نے دعائیں مانگی تھیں وہ اس طرح پوری ہوں گے۔ سائم اس کی بات سن کر تالی بجاتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگا۔ نمل اس کے ایسے ہنسنے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا سائم، آپ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ تو سائم نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، واقعی میں تم بہت ہی بیوقوف ہو۔ میں یعنی سائم چودھری بھلا تمہیں کیوں قبول کروں گا؟ یہ سب تو میں نے صرف ایک سازش کے تحت کیا ہے تاکہ تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا سکوں اور اپنے والدین کے سامنے اچھا بن سکوں۔ نمل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ سائم کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا مطلب آپ کا؟ کہ کیسی سازش؟ تو وہ سرد مہری سے لب بھیجے نمل کی طرف آیا اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا، میں نے یہ سب تم سے جان چھڑوانے کے لیے کیا ہے تاکہ میری تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، لیکن اس سے پہلے میں ذاتی طور پر تمہیں جو اذیت دینا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ نمل چلانے لگی تو اس کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا کر کہنے لگا، خبردار اگر تمہاری آواز بھی آئی تو یہیں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اور پھر ساری رات اس کے ساتھ من مانیاں کرتا رہا۔ نمل تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی سائم وہاں سے چلا گیا، ایک انجان شہر میں نمل کو چھوڑ کر۔ نمل کو جب کچھ ہوش آیا تو اپنی بکھری حالت دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، اپنی حالت درست کی، لیکن بدن میں بہت درد محسوس ہوا۔ لیکن وہ ہمت کر کے اٹھی اور فریش ہو کر باہر نکلی۔ سائم کہاں چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ لگتا ہے کہ نیچے ہوں گے۔ جو بھی ہے، میں اس کی بیوی ہوں، وہ یوں مجھے کسی انجان جگہ پر غیروں کے بیچ اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی اور ریسیپشن پر جا کر سائم کے بارے میں پوچھنے لگی، ایکسکیوز می، کیا آپ میرے ہسبینڈ کے بارے میں جانتی ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ ریسیپشنسٹ نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ آپ کے شوہر کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے نمل نے مزید کہا، ایکچولی میں سو رہی تھی تو انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا، تو مجھے لگا شاید ریسیپشن پر بتا کر گئے ہوں گے کہ جب میں اٹھوں تو آپ بتا دیں گی۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میم، مجھے نہیں بتایا کہ کتنی دیر میں مینیجر وہاں آ گیا۔ کیا ہوا میم، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، وہ میرے ہسبینڈ کا پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، بس انہی کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں لگا کہ کہیں آپ سائم کے صاحب کے ساتھ تھیں، انہیں ہی پوچھ رہی ہیں؟ تو نمل نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو کہا، جی جی، میں انہی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ تو مینیجر نے اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، آپ کے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میری بیوی خود ہی چلی جائے گی۔ اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ میں چلا گیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ نمل کو جیسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی کہ اگر اس نے کاؤنٹر نہ پکڑا ہوتا تو شاید گر ہی جاتی۔ ریسیپشنسٹ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا، میم آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن نمل کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اسے نہیں پتا کہ وہ اپنے کمرے میں کیسے پہنچی کیسے نہیں۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا سائم، اس کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔
بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ برے ہیں۔ ایک یہ مان تھا کہ آپ مجھے یوں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن یہ مان بھی آپ نے توڑ ڈالا۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید سائم واپس آ گیا ہے۔ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی مینیجر کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو مینیجر نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ارے آپ اندر کہاں آ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ جائیں یہاں سے۔ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود ہی بلا لوں گی۔ لیکن مینیجر آنکھوں میں شیطانیت لیے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ ارے میم، کیا ضرورت اور کیا بلانا؟ آپ اکیلی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کی مدد ہی کر دوں۔ نہیں، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں پلیز، اس نے ہمت کر کے چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے 4 آگے بڑھ کر نمل کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تو نمل نے چھڑکتے ہوئے پیچھے کی طرف ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ ابھی اسی وقت یہاں سے نہ گئے تو میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، اور پھر خود سوچیں کہ آپ کی عزت کیا رہ جائے گی۔ نمل کی دھمکی کا مینیجر نے اچھا خاصا اثر لیا اور وہ غصے سے نمل کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نمل نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا جو ابھی کھولا ہی نہیں تھا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، کیونکہ اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ وہ اپنے پاس پیسے رکھے۔ اسے تو اس کا شوہر اپنے ساتھ ہنی مون پر لے کر آیا تھا۔ وہ بس سیدھے سیدھے چلتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ میں آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو کہ بالکل بھی رک نہیں رہے تھے۔ اسے سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ کل سے وہ یہاں آئی تھی اور بس آ کر اس نے کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد تو دھکے ہی کھائے تھے، ذلت کے، رسوائی کے۔ اسے سامنے ایک پارک دکھائی دیا تو وہ پارک میں جا کر ایک طرف رکھے بینچ پر بیٹھ گئی اور پاس ہی اپنا بیگ رکھ لیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی منزل کون سی ہے اور وہ کہاں جائے گی۔ انجان شہر، انجان لوگ جن سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پارک میں بہت سے لوگ واک کر رہے تھے، بچے جھولے جھول رہے تھے اور کئی جگہ اسٹالز لگے ہوئے تھے۔ کھانے کا اسٹال دیکھ کر اسے اور بھی بھوک محسوس ہوئی، لیکن اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے تو وہ کیسے کچھ کھا سکتی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی حسرت سے سموسے والے اسٹال کو دیکھتی جا رہی تھی۔ جب بھوک حد سے بڑی تو وہ ہمت کر کے اس آدمی کے پاس گئی۔ جی باجی، کتنے سموسے چاہیے؟ بھائی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ آپ ایسا کریں، یہ میری انگوٹھی رکھ لیں، یہ سونے کی ہے، لیکن مجھے کھانے کے لیے سموسے دے دیں۔ وہاں کھڑے سب لوگ حیران ہو گئے کہ دکھنے میں تو وہ لڑکی اچھے بھلے گھرانے کی لگ رہی ہے، لیکن اس کے پاس ایک سموسہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ سموسے والے نے اسے 4 سموسے پلیٹ میں رکھ دیے۔ جب نمل نے اس کی طرف رنگ بڑھائی تو اس نے کہا، رہنے دو باجی، سموسہ سمجھو ایک بھائی نے اپنی بہن کو کھانا کھلا دیا۔ نمل تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر جلدی سے سموسے کھانے لگی۔ جب کھانا پیٹ میں گیا تو کچھ ہوش آیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جائے گی کہاں۔ وہ وہیں پارک میں اسی جگہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ رات کو سب لوگ چلے گئے۔ جب پارک بند ہونے لگا تو گیٹ کیپر کو سایہ سا دکھائی دیا۔ وہ قریب آیا تو نمل کو دیکھ کر کہنے لگا، میم، پارک بند ہو رہا ہے، سب لوگ چلے گئے ہیں، آپ بھی چلے جائیں۔ میں کہاں جاؤں؟ اپنے گھر جائیں میم، اور کہاں جانا ہے؟ لیکن میرا گھر تو ادھر نہیں ہے، میں تو ادھر انجان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے۔ نمل کی بات سن کر گیٹ کیپر کی آنکھوں میں ہوس نظر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر نمل کو پکڑتے ہوئے کھینچنے لگا۔ نمل نے اس کے ارادے کو بھانپتے ہوئے خود کو چھڑوانے لگی اور ہیلپ کے لیے بلانے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو اس کی ہیلپ کون کرتا؟ اس گیٹ کیپر کے ساتھ 2 گیٹ کیپر اور بھی مل گئے اور سب نمل کی طرف بڑھنے لگے۔ نمل حواس باختہ ہوتے تینوں کو دیکھنے لگی، جو بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹنے کے لیے تیار تھے۔ وہ تینوں نمل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، آپ لوگ پارک بند کر دیں۔ ہاں، کہاں جانا ہے بلبل؟ تمہارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم تینوں کے ساتھ رہ لو؟ ہم تمہیں ایک گھر میں رکھ لیں گے اور بس تم ہمیں خوش کرتی رہو، ہم تمہیں خوش رکھیں گے۔
ایک نے نمل کا بازو پکڑا تو نمل نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، لیکن نمل کی شرٹ کا کپڑا اس کے ہاتھوں میں آ گیا اور اس کے بازو سے شرٹ پھٹ گئی۔ وہ تینوں نمل کو قابو کرنے لگے، لیکن نمل بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ اونچا اونچا چلانے لگی کہ اتنی دیر میں پولیس کی گاڑی آئی اور سائرن سنائی دیا۔ وہ تینوں گھبرا گئے۔ جیسے ہی پیچھے ہٹے، نمل نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ جب سائرن کی آواز دور ہوئی تو وہ لوگ بھی نمل کے پیچھے بھاگے، لیکن اتنی دیر میں نمل مین روڈ پر آ گئی تھی۔ بے دہانی میں بھاگتے ہوئے وہ ایک گاڑی سے اتنی زور سے ٹکرائی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ تینوں گھبرا کر پیچھے مڑ گئے، جبکہ گاڑی کے اندر موجود شخص جلدی سے باہر نکلا اور نمل کی طرف بڑھا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہاں پر اور بھی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے نمل کو ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے جلدی سے نمل کو اپنی گاڑی میں لٹایا اور اسپتال کی جانب بڑھ گیا۔ نمل کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ شخص بھی پریشان تھا کہ پتہ نہیں کون ہے یہ لڑکی، کہاں رہتی ہے۔ اس کے پاس تو کوئی اور موبائل تھا اور نہ ہی کوئی اور ID پروف تھا جس کی وجہ سے پتہ چل سکتا کہ وہ کون ہے۔ اب تو اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، لیکن ڈاکٹر جیسے ہی باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے اور اندرونی چوٹ بھی بہت گہری ہے، جس کی وجہ سے یہ لڑکی کوما میں چلی گئی ہے۔ دوسری طرف جب سائم گھر پہنچا تو اسے اکیلا دیکھ کر اس کے والدین اس کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ تم اتنی جلدی آ گئے، خیریت؟ اور نمل کہاں ہے؟ تو ان کے سامنے کمال کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگا وہ بھاگ گئی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس نے یہ سب کرنا ہے اور میری عزت خاک میں ملا دینی ہے تو میں کبھی بھی اسے اکیلے نہیں لے کر جاتا۔ لیکن رفعت بیگم کو اس کی بات پر یقین نہیں آ، کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو، نمل ایسی بچی نہیں ہے، اگر بھاگنا ہوتا تو پہلے ہی بھاگ چکی ہوتی، اب اسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً تم نے ہی اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا۔ یہ سب مجھے نہیں پتا ماما، آپ کو تو میں ہمیشہ ہی غلط لگتا ہوں، اور جو صحیح لگتی ہے تو وہ اچھی بچی آپ کی عزت خاک میں ملا کر رفو چکر ہو گئی ہے، اور ابھی بھی وہ آپ کو بے قصور اور میں ہی غلط لگ رہا ہوں۔ کاش کبھی تو آپ میری بات پر یقین کریں، کاش ایک دفعہ آپ مجھ پر یقین کر لیں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس کے والدین وہیں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے تو بالکل چپ سی سادھ لی تھی۔ کمرے میں جا کر سائم مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرا۔ فائنلی میں نے چھٹکارا پا ہی لیا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن اس کے دل میں عجیب طرح کی بے چینی سی ہو رہی تھی کہ میرا دل کیوں اتنا بے چین ہو رہا ہے، میں نے کون سا کچھ غلط کیا ہے؟ وہ تو زبردستی میرے سر پر تھوپی گئی تھی، تو اس سے چھٹکارا تو پانا ہی تھا۔ چھٹکارا پانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں مسٹر سائم چودھری۔ اسے کہیں سے آواز سنائی دی تو بالکل اس کے سامنے ہی اسے اپنا عکس دکھائی دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، اور کون ہو تم؟ میں تمہارا ضمیر ہوں۔ تمہیں تو بالکل بھی شرم نہیں آئی کہ کیسے ایک معصوم اور بے سہارا لڑکی کو ایک انجان شہر میں انجان لوگوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑا ہے؟ نہیں تھی وہ معصوم، بچپن سے لے کر آج تک اس نے میرے والدین کے پیار پر، جو کہ میرے حصے میں آنا چاہیے تھا، اس پر قبضہ کیا، زبردستی میرے ساتھ باندھ دی گئی۔ اب بھی وہ معصوم ہے؟ ہاں وہ معصوم ہی ہے، اسی لیے تو اس کی کوئی غلطی نہیں۔ اس کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے، کیا یہ اس کی غلطی ہے یا پھر وہ تمہاری کزن ہے؟ یہ اس کی غلطی ہے، تمہاری ماما نے خود اسے اپنی گود میں لیا، اگر وہ نہ چاہتی تو وہ کون سا زبردستی آ جاتی؟ وہ تو بیچاری صرف 2 ماہ کی ہی تو تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہو اور کتنے ہی بھیڑیے اس کی طرف پڑے ہوں، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہو کہ نہیں۔ لیکن ان سب سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو اس سے جان چھڑوانی تھی، سو چھوٹ گئی۔ تمہیں تو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ وہ تمہاری بیوی، تمہاری عزت ہے، کتنا مان ہوگا اسے تم پر کہ تم کبھی بھی اس کو یوں ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑو گے، چاہے پیار ہو نہ ہو، لیکن اس کی عزت کو کبھی داؤ پر نہیں لگاؤ گے، کیونکہ اس کی عزت تو تمہاری عزت تھی نا، جو کہ اب پتہ نہیں رہی ہوگی کہ نہیں، بلکہ تم تو خود اس کی عزت کو مٹی میں ملا آئے ہو، اس کے ساتھ زبردستی کر کے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے واس اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، جہاں اب اس کا عکس تو نہیں تھا، لیکن واس دیوار کے ساتھ لگ کر ٹوٹ چکا تھا۔
وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر بھی سکون نہ آیا تو اس نے 2 نیند کی گولیاں کھائیں اور کمبل لے کر لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر میں گولیوں نے اپنا اثر دکھایا اور وہ سو گیا۔ اس کی یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ ہفتہ 10 دن تک تو وہ اسی طرح پریشان سا رہا۔ شاید اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا نمل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے اٹھا اور وہ نمل کے کمرے میں آ گیا جہاں پر بالکل خاموشی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ایک ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر گئی جس کی دراز میں چابی لگی ہوئی تھی۔ اس نے چابی گھما کر دراز کھولا تو اس میں سے اسے کچھ دکھائی دیا جسے نکال کر وہ پہلے تو دیکھنے لگا، لیکن پھر وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر بیٹھ کر وہ ڈائری کھول کر پڑھنے لگا جو اسے نمل کے دراز سے ملی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھتا گیا ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور نیچے جا کر اپنے والدین کے کمرے میں گیا اور ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ کہا کہ ماما مجھے معاف کر دیں، میں نے نمل کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں اسے وہاں چھوڑا آیا، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی۔ لیکن رفعت بیگم نے، اس کے والد نے منہ موڑ لیا۔ ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے گھٹیا نکلو گے ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ تم اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہم کبھی بھی اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجتے۔ کتنی بڑی تم نے سازش کی، کیسے اسے ہم سب کو اپنے جال میں پھنسایا، اس کے ساتھ پیار کا ناٹک کرتے رہے۔ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے، ان سے بات بھی مت کرنا۔ آج کے بعد ہم تمہارے لیے مر گئے، ہم سمجھیں گے کہ ہماری صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی اب نہیں رہی۔ پاپا پلیز ایسا مت بولیں، میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، جہاں بھی ہوگی، جیسی بھی ہوگی، وہ مجھے قبول ہے، میں اسے ڈھونڈنے جاؤں گا اور اسے واپس لے کر ہی آؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا کچھ سامان لیا اور نمل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ سب سے پہلے وہ اسی ہوٹل میں گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو اسی دن یہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر اس نے اسے ہر ہوٹل، ہر جگہ ڈھونڈا، کوئی NGO یا کوئی بھی فلاحی ادارہ نہ چھوڑا۔ آخرکار اس نے ہسپتالوں میں جانا شروع کر دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں پر نمل ایڈمٹ تھی۔ وہاں جا کر جب اس نے ریسیپشن پر پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے یہاں ایڈمٹ ہے۔ اس کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی اور ابھی تک اسے کوئی ہوش نہیں آیا، اور جو شخص اسے لے کر آیا تھا وہ ہفتے میں 1 آدھی بار چکر لگا جاتا ہے اور اس کے علاج کے لیے پیسے دی جاتا ہے۔ یہ سن کر سائم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس کی بیوی کوما میں ہے۔ کمرے کا پوچھ کر وہ بھاگتے ہوئے نمل کے پاس گیا اور اس کی حالت دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ زرد چہرہ، خشک ہونٹ اور بہت ہی زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھی۔ سائم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے نمل کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ؟ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ کاش میری آنکھیں پہلے کھل جاتی تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا ازالہ کروں گا اور تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں اپنے پچھلے سارے غم ہی بھول جائیں گے۔ وہ اس کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں چلنے لگیں جو اس نے ڈائری میں پڑھی تھیں، جس میں لکھا تھا کہ میں سائم سے بہت پیار کرتی ہوں، حالانکہ وہ صرف اور صرف مجھ سے نفرت ہی کرتے ہیں، لیکن اس دل کا کیا کروں جو ان کی طرف ہی مائل ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ میں نے ان سے ان کی ماما بابا چھین لیے، شاید انہیں ٹھیک بھی لگ رہا ہو،
کیونکہ وہ ان کے پیار کا صرف اکیلے ہی حقدار تھا، لیکن میں نے آ کر شراکت کر دی، اور پیار میں شراکت ہو یہ تو کسی کو بھی قبول نہیں، جیسے مجھے سائم کے پیار میں کوئی شراکت قبول نہیں۔ لیکن میں نے بھی تو اپنے والدین کھوئے ہیں نا، کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میرے بھی والدین ہوتے؟ میں ان کے ساتھ رہتی، باقاعدہ میرے گھر سے میرے لیے رشتہ لینے آتے، اور وہیں سے میری ڈولی اٹھتی۔ نہ جانے میرے دل میں کتنی خواہشیں ہوں گی جن کو میں نے اپنے اندر ہی اندر دبا کر رکھا ہوا ہے، لیکن میری حالت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ماما بابا کو بھی میں کچھ نہیں بتا سکتی، نہ ہی کوئی ایسی خواہش ظاہر کر سکتی ہوں جس سے ان کا دل ٹوٹے۔ انہوں نے تو میرا والدین سے بڑھ کر خیال رکھا ہے، تو میں انہیں دکھ کیسے پہنچا سکتی ہوں؟ بس ایک خواہش ہے کہ کاش سائم کے دل میں بھی میرے لیے پیار جاگ جائے، وہ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کریں جتنا میں ان سے کرتی ہوں۔ لیکن ان کے دل میں میرے لیے نفرت ختم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نہ جانے میں ایسا کیا کروں کہ ان کے دل سے میری نفرت ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، تاکہ ماما بابا کا پیار صرف سائم کے حصے میں آ جائے، اور اس پیار کی وجہ سے ان کے دل میں میرے لیے نفرت بھی ختم ہو جائے۔ لیکن میں جاؤں گی بھی تو کہاں؟ میرا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں جا سکوں۔ بس اب تو خدا سے دعا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سائم کا دل میرے دل سے جڑ جائے، اور وہ بھی مجھے چاہنے لگے، اور اس رشتے کو قبول کر لیں۔ اس سے آگے پڑھنے کی سائم میں ہمت نہ رہی، اور اس نے ڈائری بند کر کے ایک طرف رکھی اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس نے نمل کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ واقعی میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ آنکھیں موند کر سائڈ پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا کہ اسے لگا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو کوئی اجنبی کھڑا تھا۔ سائم فوراً کھڑے ہو کر اس کے پاس گیا اور کہا، آپ کون اور اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اجنبی نے سائم کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ میرا پیشنٹ ہے اور اس کو ہی دیکھنے آیا۔ تو سائم سمجھ گیا یہ وہی آدمی ہے جس نے نمل کو یہاں ایڈمٹ کروایا ہے اور اس کا علاج کروا رہا ہے۔ سائم نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں سائم چودھری ہوں، ان پیشنٹ کا ہسبینڈ۔ تو آدمی نے مسکراتے ہوئے سائم کے ساتھ مصافحہ کیا اور کہا، مجھے تو لگا یہ اکیلی ہیں اس دنیا میں، کوئی بھی نہیں ہے ان کا، کیونکہ جب سے یہ یہاں ایڈمٹ ہیں تو کوئی بھی نہیں آیا ان کے پاس، کوئی آئی ڈی تھی اور نہ ہی کوئی موبائل وغیرہ۔ یہ میری ہی گاڑی سے ٹکرائی تھی، شاید ان کے پیچھے کوئی 3-4 لوگ لگے ہوئے تھے، اور جب یہ میری گاڑی سے ٹکرائیں تو ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، جیسے ہی خود کی عزت کو بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں اور گاڑی سے ٹکرا گئیں۔ میں نے ہسپتال لے کر آیا تو یہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے کوما میں چلی گئی ہیں۔ میں ان سب کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ ارے نہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ آپ نے تو ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیا کہ بھاگنے کے بجائے ان کا علاج کروا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو ایڈمٹ کروا کر دوبارہ پوچھتے بھی نہ، لیکن آپ تو باقاعدہ میری بیوی کا علاج کا خرچہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، اور آپ مجھے بتا دیں کہ ان کے علاج میں آپ کا کتنا خرچہ ہوا تاکہ میں آپ کو پے کر سکوں۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ رہنے دیں، بس آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ چل اب میں چلتا ہوں، یہ میرا نمبر ہے اور میرا نام سمیر ہے، کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے شہر میں تو آپ مجھے کال کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا، اور جب آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائیں تو مجھے لازمی بتانا تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ جی ضرور، میں ضرور بتاؤں گا۔ اور وہ کارڈ دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سمیر کے جانے کے بعد سائم نے دل میں سوچا، یہ سارا قصور تو میرا ہی ہے، میری ہی وجہ سے آج نمل اس حالت میں ہے۔ اور وہ گہرا سانس بھر کر دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا تو سائم نے نمل کی کنڈیشن پوچھی، تو ڈاکٹر نے بتایا ان کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ذرا سا بھی ریکور نہیں کر رہی، جیسے یہ جینا ہی نہیں چاہتی، یہ خود کو خود ہی موت کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر نے ریگولر چیک اپ کیا اور کچھ میڈیسن چینج کر کے پرسکرپشن سائم کی طرف بڑھائی۔ یہ کچھ دوائیاں ہیں جو میں نے بدلی ہیں، آپ اسے لے آئیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب تک مریض خود کوشش نہیں کرے گا تب تک دوائیاں بھی اثر نہیں کریں گی، بس آپ دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا، جبکہ سائم وہیں کھڑا کتنی ہی دیر نمل کو دیکھتا رہا۔
وہ جینے کی خواہش کرتے بھی تو کس کے لیے؟ اس کی کون سا کسی کو کوئی خاص ضرورت تھی؟ اس لیے نمل کو مرنا ہی آسان لگ رہا تھا، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں ہر حال میں بچاؤں گا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنے ہی ضمیر کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ تمہیں جینا ہوگا میرے لیے۔ میں اپنے دل پر کسی بھی قسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پر تم سے کی گئی زیادتیوں کا۔ اتنا سوچ کر وہ باہر کیے جانے بڑا اور دوائی لے کر اسپتال میں آیا۔ اس نے اپنے گھر میں فون کر کے نمل کی حالت میں بتا دیا۔ رفعت بیگم اور توقیر صاحب دونوں ہی اسپتال میں آ چکے تھے، اور رفعت بیگم تو باقاعدہ رونے ہی لگی تھی۔ ان سے نمل کی حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اگر میری بچی کو کچھ بھی ہوا تو سائم، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے میری بیٹی کو کس حالت میں پہنچا دیا۔ ارے کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا، جو بچپن سے لے کر آج تک تم اس کے لیے صرف اور صرف اذیت کا ہی باعث بنے ہو، کبھی بھی کوئی خوشی نہ دے سکے۔ ارے یہ تو تمہارے چند دن کے ناٹک سے ہی جی اٹھی تھی، لیکن تم نے سب کچھ خاک میں ملا دیا، اور اب میری بیٹی کی زندگی بھی خاک میں ملنے جا رہی۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ توقیر صاحب نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، خدا سے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ خدا بہت بے نیاز ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی کرے گا۔ وہ ہم سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھی ادھر ہی بیٹھ گئے۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن نمل کی حالت میں ذرا بھی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ اچھے سے اچھا علاج کر رہے ہیں، لیکن نمل کی حالت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ آج صبح سے ہی رفعت بھی دوگا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بہت بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ توقیر صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے بیگم؟ آپ اتنی بے چین کیوں لگ رہی ہیں؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، جاؤ جا کر وضو کرو اور نفل ادا کرو۔ ابھی بات کر ہی رہے تھے، اتنی دیر میں نرس بھاگتی ہوئی آئی اور ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگی، ڈاکٹر وہ پیشنٹ کی سانسیں اکھڑ رہی، جلدی سے آئیں۔ سب لوگ باہر دروازے کے شیشے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اندر ڈاکٹرز نمل کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے، اور وہ جلدی سے اسے ٹریٹمنٹ دینے لگے۔ انجیکشن وغیرہ لگا کر بھی کوئی سدھار نہیں آیا کہ اچانک ہی نمل بالکل خاموش لیٹ گئی، اور ساتھ ہی ساری مشینیں بھی بند ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے الیکٹرک شاک دیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، تو ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے ہوئے نمل کے منہ پر کپڑا ڈال کر باہر آئے۔ ڈاکٹر جیسے ہی کمرے سے باہر آئے تو وہ تینوں نفوس بھاگ کر ڈاکٹر کی طرف آئے اور پوچھنے لگے کہ نمل کو کیا ہوا ہے، اب کیسی حالت ہے؟ تو ڈاکٹر نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ سوری، ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ اتنا کہنا تھا کہ رفعت بیگم تو بے ہوش ہی ہو گئی۔ توقیر صاحب کی حالت کچھ الگ نہیں تھی، جبکہ سائم تو جیسے سکتے میں جا چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا یا کیا کرنا ہے۔ جیسے تیسے کر کے توقیر صاحب نے ساری فارمیلٹیز پوری کر کے سب کو گھر لے کر آئے۔ کب جنازہ ہوا، کب تدفین ہوئی، سائم کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل پاگل ہو گیا، اور رفعت بیگم اور توقیر صاحب پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب ڈاکٹرز نے صرف ایک ہی مشورہ دیا کہ سائم کو اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا جائے۔ توقیر صاحب کو مجبوراً سائم کو مینٹل اسائلم بھیجنا پڑا۔ وہ وہاں بس نمل کو ہی پکارتا رہتا اور معافی مانگتا رہتا۔ کبھی زور زور سے ہنسنے لگ جاتا تو کبھی رونے لگ جاتا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ چند ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، اور یوں 2 سال تک سائم کا علاج چلتا رہا۔ اب سائم بالکل ٹھیک رہا، لیکن بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کچھ کہتا۔ اس نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا کہ خود کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا۔ کبھی وہ اپنے والدین کے پاس آتا تو صرف نمل کی ہی باتیں کرتا اور معافی مانگتا رہتا۔ وہ والدین تھے، اپنی اولاد کو کتنی دیر تک سزا دے سکتے تھے؟ انہوں نے تو اسے کب کا معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے دل میں بس ایک ہی ملال تھا، کاش یہ سب نہ ہوتا اور نمل اس کے ساتھ ہوتی۔ لیکن خدا کے آگے کسی کی نہیں چلتی، وہ سب پر قادر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو اتنا طویل نہ کرو کہ بعد میں معافی کا بھی موقع نہ مل سکے۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔